قدرت اللہ شہاب ICS۔ اس اثنا میں اس سارے واقعے کی خبر متاثرہ گاؤں اور اس کے مضافات میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ خبر کم اور قیاس آرائیاں زیادہ۔ کوئی کہتا تھا انگریز افسروں نے مجھے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، کسی کا خیال تھا کہ میں نے ایک انگریز افسر کو مار ڈالا ہے اور 2 کو حراست میں لے رکھا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ افواہوں کے اس ریلے میں 800-900 افراد کا ایک ہجوم ہمارے کیمپ کے آس پاس جمع ہو گیا۔ کچھ لوگ ہاتھیوں اور گھوڑوں پر سوار تھے، کچھ بیل گاڑیوں اور رتھوں میں بیٹھے ہوئے تھے، باقی مخلوق پیادہ تھی۔ یہ لوگ ڈھول بجا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور فرنگیوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ کمشنر گھوکھلے آیا تو بڑے تنتنے میں تھا کہ میری گوشمالی کرے گا، لیکن مجمع کا یہ رنگ دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے دم دبا کر کلکٹر، DIG اور SP کو گورا فوج کی حفاظت میں دے دیا اور مجھے باغی مسلح پولیس کے دستے کے ہمراہ فوراً بھاگلپور حاضر ہونے کی تاکید کی۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر دفعیدار شیر خان اور اس کے ساتھیوں کو نہتہ کر کے کوارٹر گارڈ کر دیا گیا اور مجھے نااہلی، بد انتظامی، سرکشی، گستاخی، حکم عدولی اور مسلح پولیس کو اکسانے کی چارج شیٹ ملی۔ جواب میں نے ICS سے 2 سطری استعفیٰ لکھ دیا۔ چند روز بعد صوبۂ بہار کے گورنر نے مجھے صبح کے ناشتے پر گورنمنٹ ہاؤس پٹنہ مدعو کیا۔ ان کی فرمائش پر میں نے سارا واقعہ حروف بحروف بیان کر دیا، جسے سن کر انہوں نے میرا استعفیٰ مجھے واپس کر دیا اور بولے، شاباش، تم نے صورتحال کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچا لیا، اس پر تمہیں مستعفی ہونے کی ضرورت نہیں۔ گورنر کے حکم پر میں نے اس سارے واقعے کی تحریری رپورٹ بھی ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کے 2-2.5 ماہ بعد ایک روز مجھے اچانک یہ حکم ملا کہ نئی دہلی میں وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ہوم ممبر کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کا اسم گرامی سر ریجینالڈ میکسویل تھا۔ یہ ایک مسخرے سے بیمار صورت آدمی تھے۔ اس سانحے سے متعلق ان کے سامنے کئی متضاد رپورٹیں تھیں۔ گورنر کی رپورٹ میرے حق میں تھی، لیکن چند انگریز افسروں نے دیگر ذرائع سے اس کے برعکس رپورٹیں پہنچا رکھی تھی۔ جب میں مقررہ وقت پر سر ریجینالڈ کے دفتر پہنچا تو وہاں کونسل کے ایک مسلمان ممبر سر سلطان احمد بھی موجود تھے۔ ہوم ممبر نے ان کے سامنے مجھے بری طرح لتاڑنا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید سر سلطان احمد میرے حق میں کچھ کلمات خیر ارشاد فرمائیں گے۔ وہ صوبۂ بہار کے رہنے والے تھے، وہاں کے صحیح حالات سے پوری طرح واقف تھے اور پٹنہ میں میری ان کی تھوڑی بہت صحت سلامت بھی تھی، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ جب ہوم ممبر 8-10 منٹ بول چکے تو انہوں نے قدرے چیخ کر کہا، تم بھی تو کچھ بولو، کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں؟ میں نے کہا، سر، میں اپنی تحریری رپورٹ گورنر کو دے چکا ہوں، اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں تحریری رپورٹ یا استعفیٰ یا دونوں از سر نو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بے-تکی اور غیر متعلق باتوں سے میرا وقت ضائع مت کرو۔ کیا تمہارے پاس اپنی صفائی میں ایک بھی معقول دلیل نہیں ہے؟ میں نے ملائمت سے کہا، سر، آپ ICS کے آخری زینے پر ہیں، میں ابھی پہلی سیڑھی پر ہوں۔ اگر آپ میری جگہ موقع واردات پر ہوتے تو اپنے وسیع تجربے کی روشنی میں کیا قدم اٹھاتے؟ اس پر ہوم ممبر سرکس کے کلاؤن کی طرح اپنی کرسی پر گھومے اور ہنس کر بولے، غالباً وہی جو تم نے اٹھایا۔ تمہارا فیصلہ صحیح، لیکن طریقہ کار غلط تھا۔ خیر، جاؤ، آئندہ احتیاط برتنا۔ میں نے پوچھا کہ دفعیدار شیر خان اور اس کے ساتھیوں کا کیا حشر ہوگا؟ سر ریجینالڈ نے کہا، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، البتہ
انہیں صوبہ بہار سے کہیں اور تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جب میں ہوم ممبر کے کمرے سے نکلا تو سر سلطان احمد بھی میرے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ انہوں نے بڑی شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مشورہ دیا کہ ICS میں پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ملازمت کے سلسلے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، چائے پلائی اور کچھ دیر تک اپنی قومی خدمات کا ذکر کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 بار سابق صدر پاکستان سکندر مرزا اور 1 بار فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں بھی ملازمت سے استعفیٰ دینے کا شوق چرایا، لیکن تینوں بار تیر نشانے پر نہ بیٹھ سکا۔